سا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا یہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ، اندرونی جو کنارہ ہے اس سے جب زبان کا سرا لگتا ہے تو یہ سا ادا ہوتا ہے۔ تختی نمبر 1، حروف ہجا مفرد حروف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، یہ حرف منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان اور اوپر تالو، اس کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جوف دہن کا مطلب ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ کیا؟ جی، تو جب یہ الف منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اس وقت جب یہ مدہ کی صورت میں ہو۔ مدہ کی صورت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے اور یہ الف ساکن ہو، جیسے با الف زبر با، اب یہ الف مدہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ با با با، یہ دونوں ہونٹ ہیں، ان کے تر حصے سے، یہ جو تری والا حصہ ہے ہونٹ کے، اس سے ادا ہوتا ہے با۔ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے با۔ کس سے ادا ہوتا ہے؟ تری والے۔ شاباش۔ تا تا تا، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے۔ سا، سا کو پڑھتے ہوئے خیال رکھیں سیٹی کی آواز بالکل بھی نہ نکالیں۔ سا سا، سا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا یہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ، اندرونی جو کنارہ ہے اس سے جب زبان کا سرا لگتا ہے تو یہ سا ادا ہوتا ہے۔ جیم جیم، جیم زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ زبان کا درمیان ہے اور اوپر کے تالو کا درمیان، یہ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو کے درمیان سے لگتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم۔ ہا ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ ہا ہا، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی۔ خو خو خو، اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ اوپر والا حصہ ہے، اس سے خو ادا ہوتا ہے۔ خو خو، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر والے حصے سے۔ شاباش۔ دال دال دال، دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو پھر دال ادا ہوتا ہے۔ دال دال، سمجھ آ رہی ہے؟ دال
ذال ذال. زال کا مخرج وہی ہے جو سا کا مخرج ہم نے پڑھا تھا. کیا تھا وہ؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ. کیا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ. جب زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگتا ہے تو زال اور سا ادا ہوتے ہیں. رو 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 زبان کا کنارہ پشت سمیت دو دانتوں کی جڑ سے. را جو ہے یہ زبان کا کنارہ پشت سمیت دانتوں کی جڑ سے جب لگتا ہے پھر ادا ہوتا ہے. رو رو یہ زبان کا کنارہ نیچے والے زبان کے حصے کے سمیت، یعنی نیچے والا حصہ اور زبان کا کنارہ جب یہ دانتوں کی جڑ سے لگتا ہے تو پھر کیا ادا ہوتا ہے؟ رو رو. اس لیے اس کو موٹا پڑھتے ہیں. رو. سمجھ آ رہی ہے؟ ز ز ز زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ ز. سمجھ آ رہی ہے؟ سین سین. زا کا جو مخرج ہے وہی مخرج سین کا بھی ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ. دونوں دانتوں کا اندرونی کنارہ، زبان کا نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کا اندرونی کنارہ، اس سے سین ادا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شین شین شین. اوپر ہم نے جیم کا جو مخرج پڑھا ہے وہی مخرج شین کا بھی ہے، یعنی جس مخرج سے جیم ادا ہوتا ہے اسی مخرج سے شین بھی نکلتا ہے. اور وہ کیا مخرج تھا؟ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے شین بھی ادا ہوتا ہے، جیم بھی ادا ہوتا ہے. صاد صاد. صاد کا مخرج بھی وہی ہے جو سین اور زا کا تھا. کیا؟ صاد کا مخرج بھی وہی ہے جو سین اور زا کا تھا. ضاد ضاد. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ. زبان کی کروٹ یعنی زبان کا مڑنا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، جب اس سے زبان کا مڑنا یعنی کروٹ لگتی ہے اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے تو ضاد ادا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ضاد زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تو 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 کا مخرج وہی ہے جو ہم نے اوپر تا کا مخرج پڑھا تھا. کیا؟ تو کا مخرج وہی ہے جو ہم نے اوپر تا کا مخرج پڑھا تھا. زواں زواں کا مخرج بھی وہی ہے جو ہم نے زال اور سا کا پڑھا تھا. زواں کا مخرج بھی وہی ہے جو ہم نے زال اور سا کا پڑھا تھا. عین 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 حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جس سے ہا ادا ہوتا ہے. ہا ہا جس مخرج سے ادا ہوتا ہے اسی سے عین بھی ادا ہوتا ہے، یعنی کہ عین اور ہا یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ہا عین. سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ غین غین. غین کا مخرج وہی ہے جو ہم نے اوپر خا کا مخرج پڑھا ہے. جی حلق کے اوپر والے حصے سے. شاباش، آپ کو یاد ہے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین. فا 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 اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. فا فا فا. یہ اوپر کے دانت ہیں، نیچے والے تری والے ہونٹ
یعنی نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصے کی جگہ پہ لگ رہے ہیں تو فا ادا ہو رہا ہے۔ قاف، قاف، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، لام، زبان کا کنارہ اور آگے کی دو داڑوں سمیت دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور آگے کے دو داڑوں سمیت دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ میم، یہ خشک حصے جو باہر والے ہیں نا، یہ آپس میں لگتے ہیں تو میم، میم۔ نون، نون زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ نون۔ واو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ جب گول ہوتے ہیں تو واو ادا، واو۔ ہا، ہا، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کس سے؟ شاباش۔ حمزہ بھی اسی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ واو کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی والے حصے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ہا کا مخرج یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یا جب کہ مدہ کی صورت میں ہو یہ بھی منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سب کو یہ تختی سمجھ آ گئی؟ اس کے مخارج سمجھ آ گئے؟ تو اس کو خوب یاد کریں۔